سے کہا کہ عیسائی پادری کو بھی 1.5 لاکھ روپے ملتے ہیں، سکھوں کو بھی 2 لاکھ روپے مل رہے ہیں، یہودیوں کو بھی امام کو 2 لاکھ ملتے ہیں، جینیوں کے ہاں بھی 2 لاکھ روپے ملتے ہیں، مندروں کے پجاری اور مٹھوں کو بھی 2 لاکھ روپے ملتے ہیں۔ آخر ہمارے امام کو صرف 10,000، 15,000، 20,000 نائب رسول کہتے ہیں آپ اس کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل جنرل نیوز انڈیا میں۔ دوستو، مذہب اسلام میں اور مسلم معاشرے میں امامت ایک معزز ترین منصب ہے، اور اس عظیم منصب پر فائز رہنے والوں کو عام و خاص ہر طبقے میں عزت و احترام کی نگاہوں سے دیکھا جاتا رہا ہے، کیونکہ امام قوم کا ملازم نہیں بلکہ قوم کا قائد و رہبر ہوا کرتا ہے۔ ائمہ کرام کا احترام اور ان کی خبرگیری کرنا تمام مسلمانوں کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ہے، اور شرعی اعتبار سے بھی قوم کے افضل شخص کو ہی امام بنایا جاتا ہے، خواہ قرأت قرآن اور علم کے اعتبار سے ہی افضل کیوں نہ ہو۔ لیکن آج اکثر مساجد کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ اور مؤذنین کی ناقدری ایک عام وبا کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ایک طرف ایک شخص کو امام بھی بنایا جا رہا ہے تو دوسری طرف اس کی ناقدری اور توہین بھی کی جا رہی ہے۔ امام اور مؤذن کی توہین صرف یہ نہیں ہے کہ اسے نامناسب جملے کہے جائیں اور زبان سے اس کو تکلیف پہنچائی جائے، بلکہ ائمہ اور مؤذنین کو اس کی جائز خواہشات نہیں بلکہ جائز ضروریات کی کفالت کے بقدر تنخواہ نہ دینا بھی بڑی توہین اور ناقدری ہے۔ ائمہ اور مؤذنین کو اس کی شایان شان مقام عطا کرنا چاہیے، اس لیے کہ امام کے مصلی پر صرف وہی شخص کھڑا ہو سکتا ہے جو قوم میں سب سے افضل ترین انسان ہو۔ لیکن افسوس ہمارا حال یہ ہے کہ ہم امام کو ایک مزدور سے بھی کم تنخواہ دیتے ہیں۔ ہمارا امام 24 گھنٹے ہماری مسجد کی ضروریات اور دین کے سب سے اہم ترین فریضے کی ادائیگی پر مقرر ہے۔ اتنا ہی نہیں، امام ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ پیدائش سے لے کر وفات تک، وفات سے لے کر دفن ہونے تک، ہر موقع پر ہمارا معاون و مددگار ہوا کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کیا ہم ائمہ و مؤذنین کو اس کی محنت کا صلہ دے رہے ہیں؟ اس پر ذمہ داران مساجد کو دیانت داری کے ساتھ سوچنا پڑے گا۔ ناظرین، اسی حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش کر رہا ہے جس میں ائمہ و مؤذنین کی تنخواہوں میں خاطر خواہ اضافے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ آپ پہلے اس ویڈیو کو سماعت کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ اس طرح کی دینی، سیاسی، سماجی اور ملی خبریں جلد از جلد آپ تک پہنچ جایا کرے۔ آج میں میسور میں ہوں۔ الحمدللہ میں آپ کے سامنے ایک بہت خوشخبری پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو میں بھی حیدرآباد بھی گیا تھا، وہاں کے لوگوں نے میری بات سن کر وہاں اپنے اماموں کے لیے اعلان کر دیا۔ الحمدللہ میں بنگلور گیا تھا، میری بات لوگوں نے مان کر بنگلور میں بھی اماموں کے حق ادا ہو گئے ہیں۔ کولہاپور سانگلی گیا تھا، وہاں بھی حق ادا ہو گئے۔ ابھی بھوپال گیا تھا، الحمدللہ وہاں بھی حق ادا ہو گیا۔ آج میں الحمدللہ میسور میں ہوں، اور میسور میں ڈاکٹر ندیم صاحب کے پاس ہوں۔ ڈاکٹر ندیم صاحب کا ایک بہت بڑا ہاسپٹل یہاں بن رہا ہے۔ ڈاکٹر ندیم صاحب ایک اللہ والے ہیں، اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا دی ہے، ایک بہت بڑا ہاسپٹل بن رہا ہے۔ میرے بیچ میں یا اللہ مسجد کے سیکریٹری صاحب بیٹھے ہیں جو 20 سال سے سیکریٹری ہیں۔ میرے بیچ میں یا اللہ مسجد کے مؤذن صاحب ہیں، اور یہ میسور کی مسجد، کیا نام مسجد کا؟ مسجد مینا کے امام صاحب ہیں، مؤذن صاحب ہیں۔ آج میں جب یہاں آیا تو مجھے اس بات کی بے حد خوشی ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ الحمدللہ جب میں نے یہ کہی ان سے، ڈاکٹر صاحب سے میں نے جب یہ بات کہی کہ ہمارے اماموں کے حالات اتنے کمزور ہیں، قوم ہماری جو پیچھے جا رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ میں نے ان سے کہا کہ عیسائی پادری کو بھی 1.5 لاکھ روپے ملتے ہیں، سکھوں کو بھی 2 لاکھ روپے مل رہے ہیں، یہودیوں کو بھی امام کو 2 لاکھ ملتے ہیں، جینیوں کے ہاں بھی 2 لاکھ روپے ملتے ہیں، مندروں کے پجاری اور مٹھوں کو بھی 2 لاکھ روپے ملتے ہیں۔ آخر ہمارے امام کو صرف 10,000، 15,000، 20,000 نائب رسول کہتے ہیں آپ اس کو۔ آپ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ کے کان میں اذان دیتا ہے، جب آپ کا
جب آپ کا نکاح ہوتا ہے، آپ کا نکاح پڑھاتا ہے، جب آپ کا انتقال ہوتا ہے، جنازے کی نماز پڑھاتا ہے، 24 گھنٹے آپ کے لیے مسجد کی صفائی ستھرائی محنت کرتا ہے اور مسجدوں کے اندر 24 گھنٹے عبادت کرتا ہے. آپ جب جاتے ہو اس کے دعا کے لیے کہتے ہو، راتوں کو اٹھ کے تہجد میں آپ کے لیے دعا کرتا ہے. تو آج مجھے اس بات کی بےحد خوشی ہے. کیا نام آپ کا؟ سراج الدین بھائی صاحب، جو کہ 20 سال سے سیکریٹری ہیں ہمارے اس یا اللہ مسجد کے. آج انہوں نے میرا دل جیت لیا. میں نے کہا کہ امام کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے، تو آج ہمارے ڈاکٹر ندیم صاحب انہوں نے کہا ہے کہ ایک امام کی تنخواہ 50,000 روپے ہونی چاہیے. آج میں میسور والوں کو، کرناٹک والوں کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ آج کرناٹک نے آج وہ کام کر کے دکھایا جو اصل میں مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھا. ڈاکٹر ندیم صاحب نے کہا کہ امام صاحب ایک امام کی تنخواہ 50,000 سے کم ہدیہ نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے کہا اچھا مؤذن کو کتنا دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ مؤذن صاحب چونکہ اذان دیتے ہیں اللہ کے گھر میں، تو اس کو بھی 35,000 روپے کم سے کم ملنی چاہیے. آج امام صاحب یہ گواہ بیٹھتے ہیں الحمدللہ. کیا نام امام صاحب آپ کا؟ حافظ سکندر صاحب کو الحمدللہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ آج سے یہ امام صاحب کو 50,000 روپے دیں گے، یہ اپنی مسجد کے امام صاحب کو 50,000 دیں گے. مسجد جب رو رہا ہے آج امام ہمارا، کیا اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ اس کی خوشی کے آنسو ہیں. چونکہ ہمارے ساتھ کسی نے کبھی یہ بات نہیں سوچی کہ اماموں کی، علماء کی جس دن سے قدر ختم ہوئی ہے ہماری قوم پیچھے چلی گئی ہے. آج اگر تمہیں اپنی قوم کو اچھا کرنا ہے تو ہر مسجد سے، جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کو جو کہہ رہا ہوں کہ ہر مسجد سے ہر امام کی اس کو ہدیہ 50,000 روپے ہونا چاہیے، مؤذن کو 35,000 روپے ہونا چاہیے. یہ تو بہت تھوڑی بات ہے، جتنا اور زیادہ ہو سکتے دینا چاہیے. آج میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کر رہا ہوں. ڈاکٹر ندیم آپ نے وعدہ کیا اور آپ نے وعدہ کیا کہ آپ اپنے اماموں کے لیے بہتر کریں گے. تو میں اللہ کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کے اس جذبے کو، ہمارے اس جذبے کو قبول فرمائے. اور پورا ہر ہندوستان کے اندر آج 50,000 روپے کا ہم نے بات طے کری ہے. انشاءاللہ اگلی بار جب آؤں گا میسور تو مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر ندیم 1 لاکھ روپے کا شاید اعلان کریں گے، ایسا میرا یقین ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ ہر جگہ بدلاؤ کی طرف لوگ جا رہے ہیں. مہنگائی کا زمانہ ہے، لوگ پیسے نہیں ہیں. امام کیا کرے گا بیچارہ؟ اس کے پاس اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی ضرورتیں ہیں. الحمدللہ آج ڈاکٹر صاحب یہ بھی آپ کہہ دیجئے کہ آپ کے میڈیکل ہاسپٹل میں جو بنے گا، جو امام ہوگا، جو مؤذن ہوگا، اس کا فری علاج ہوگا. آج یہ بھی آپ کہہ دیجئے. صرف ہمارے ہاسپٹل میں کا امام اور مؤذن نہیں، جو کوئی بھی میسور ڈسٹرکٹ کے امام اور مؤذن ہوتے ہیں الحمدللہ 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 الحمدللہ. امام صاحب، یہ امام صاحب اور یالہ مسجد کے امام صاحب ہمارے امام صاحب بولے جائے الحمدللہ. دونوں کا تنخواہ اسپتال کی طرف سے، میرے طرف سے الحمدللہ الحمدللہ. جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر. یالہ مسجد کی طرف سے بھی نہیں، ہمارے طرف سے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر. آپ نے میرا حق ادا کر دیا. آج میرا میسور آنا قبول ہو گیا اور آپ کا ہاسپٹل چالو ہو گیا.